بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد الحرم میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں، نعوذ باللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے ہوئے مسجد الحرم میں داخل ہو گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کی آیت نمبر 6 تک پہنچ گئے۔ سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم، یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، آپ کے پاس پہنچا اور پھر واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے بہت حیران ہو کر کہا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی یہ بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا کہ مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے، اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب وہ سجدے میں جائیں گے تو میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہوگا کہ تم چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا یا پھر چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد المناف میرا جو بھی حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہم تمہارے ساتھ کسی قیمت پر دغا نہیں کریں گے، اس لیے جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ ناظرین، دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی عادت مبارکہ کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، قبلے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان میں کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی نماز کے لیے نیت باندھ لی، اور ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے اور ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا کہ ہاتھ اس پر سے ہٹا لے مگر نہ ہٹا سکا۔ قریش کے لوگ فوراً ہی اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے جو رات کو تم سے کہا تھا میں اس کو پورا کرنے کے لیے محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا جائے گا۔ اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ناظرین، ابو لہب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسانی میں آگے آگے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی،
اس صورت میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب الہی کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی اور پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہریں گے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فکر مت کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ ناظرین، اتنے میں جمیل وہاں پہنچ گئی اور وہاں صرف ابو بکر صدیق ہی نظر آئے، اور وہاں آتے ہی بولی، ابو بکر تمہارے دوست کہاں ہیں جس نے مجھے ذلیل کیا؟ کہاں ہیں تمہارے دوست؟ ابو بکر صدیق بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ وہ بولی، کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا کہ میں یہ پتھر ان کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، انہوں نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ ناظرین، وہ سورۃ اللہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ پھر ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہیں، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ ہی انہوں نے تمہیں ذلیل کیا۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے نے مجھے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب بھی ارشاد فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان ایک اوڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ناظرین، ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتیبہ اور دوسرے کا نام عتبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے ان بیٹوں کے ساتھ کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ اس پر ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ اس موقع پر عتیبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ اپنی صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان تھے۔ آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا اور اس نے سارا واقعہ اپنے باپ ابو لہب کو سنایا۔ اس واقعے کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ پر ٹھہرے جہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا اور بتایا کہ اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا اسے یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو، تم یہ جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا کہ تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم یہ سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ناظرین، پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی نہیں بلکہ چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا اور وہ سب کے سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام اقدامات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور وہاں سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا۔ ایک ایک کو سونگھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیڑ پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ ناظرین، سیرت المبارکہ کا ایک اور حیران کن واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے نبی ہو تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو القبیس پہاڑ کے اوپر نظر آئے اور دوسرا ٹکڑا کیکان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ ان کے دو ٹکڑے ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہ جائے۔ ناظرین، اس دن مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو پھر کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم بالکل ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس کا ایک حصہ ابوالقبیس پہاڑ پر نظر آیا اور دوسرا کیکان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ وہ بدبخت بولے کہ محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ محمد نے چاند پر ہی جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ دنیا کے سارے لوگ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں پوچھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے۔ یہ سنتے ہی مشرک لوگ بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا یہ کیسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے، یعنی جادوگروں کو بھی چاند دو ٹکڑے نظر آیا۔